بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہسٹری آف کمپیوٹر۔ جیسے کہ آپ نے یہ ٹاپکس کافی پہلے پڑھے بھی ہوں گے، بچوں کی عام کتابوں میں یہ پائے جاتے ہیں اور تھوڑا بہت اس کا آپ کو میں بتاؤں بھی، ایسے تھیوریٹیکل سبجیکٹس کے ٹاپک ہیں۔ آپ اس کی جب ویب سائٹ میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کو دیکھیں گے تو آپ کو نالج آئے گا، اور اس کو ایز اٹ از آپ نے یاد کر لینا ہے یا اس کو آپ ذہن نشین کر لینا ہے، کیونکہ اس میں کوئی فارمولہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی نئی کوئی چیز لگائی جائے۔ سب سے بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو سب سے پہلی کیلکولیشن مشین تھی وہ تھی ابیکس۔ ابیکس سب سے پہلا کیلکولیٹنگ مشین تھی جس سے اس دور کا جو انسان تھا وہ کیلکولیٹ کرتا تھا، اور چھوٹے بیٹس ہوتے تھے، ان بیٹس کو رائٹ اور لیفٹ کر کے وہ اس کو کیلکولیٹ کرتا تھا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اور 1 رو کے اندر 10 بیٹس ہوتے تھے، جیسے کہ سامنے آپ کے وہ رائٹ اور لیفٹ کر کے اس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب سب سے پہلی ایک کیلکولیشن مشین ایجاد ہوئی تو اس کا نام تھا ابیکس۔ کمپیوٹر کی بنیاد ابیکس سے ہم نے پڑھی ہے۔ تو اس کے بعد جو الیکٹرک پوائنٹ کی چیز بنی وہ ہے ویکیوم ٹیوب۔ ویکیوم ٹیوب الیکٹرانکس کی دنیا میں پہلی ڈیوائس ویکیوم ٹیوب، اس کی جو تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ویکیوم ٹیوب سے مختلف قسم کے ہمارے جو الیکٹرک سرکٹس تھے ان کو کنٹرول کر کے اور پھر وہ ویکیوم ٹیوب بنی، اور آپ اس کی ڈیٹیلز اس کے مزید اس میں پڑھیے گا، اور اس میں ایز اٹ از جیسے لکھی ہے ویسے کی ویسے ہی اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویکیوم ٹیوب ہے، الیکٹرک سرکٹس اور اس کی تھوڑی بہت ڈیٹیلز۔ ویکیوم ٹیوب سے ہم آگے آتے ہیں اینک۔ اینک ہمارا الیکٹرونک نیومیریکل انٹیگریٹڈ اینڈ کمپیوٹر۔ یہ اتنا بڑے سائز کا کمپیوٹر تھا کہ مرلے تقریباً 10 مرلے کے جو ایک بلڈنگ تھی اس کے اندر یہ رکھا ہوا تھا۔ تو اس کے اندر تھا کیا؟ اس کے اندر ویکیوم ٹیوب تھے، ہزاروں کی تعداد میں ویکیوم ٹیوب کو لگا کر الیکٹرک سرکٹس کا ایک کمبینیشن بنا کر اس سے کام لیا جاتا تھا، سگنلز اور ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ یہ اس کا سارا پروسیس اس کے اندر لکھا ہے۔ آپ کو صرف اس کا تعارف ہی کرانا تھا، اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا کہ اینک کیسے کام کرتا تھا اور کیا تھا۔ یہ الیکٹرو نیومیریکل انٹیگریٹڈ گریٹر اینڈ کمپیوٹر، اور یہ بہت بڑی وسیع جو ہے نا جسامت میں تھا۔ اس کے بعد اس کی جگہ لی ٹرانزسٹر نے۔ ٹرانزسٹر آیا اور جو کہ ایک اس نے ویکیوم ٹیوب کو فارغ کر دیا، اور ٹرانزسٹر ایک نئی ایجاد ہوئی، اور ٹرانزسٹر جو تھا ایک الیکٹرونک کمپوننٹ تھا، اور اس نے ویکیوم ٹیوب کو جگہ سے ہٹا کر اپنی جگہ بنائی، اور ٹرانزسٹر کی ایجاد ایک کمپیوٹر کی جو فیلڈ ہے اس میں بہت ہی آج تک استعمال ہو رہی ہے۔ ٹرانزسٹرز کو مجموعہ کر کے پروسیسرز بنے۔ پروسیسرز جو ہیں جو آج تک استعمال ہو رہے ہیں وہ اصل میں کمبینیشن آف ٹرانزسٹرز ہیں۔ یہ پروسیسرز کی شکل آپ نے دیکھی ہوگی، یہ جو پروسیسرز ہیں یہ کمبینیشن آف ٹرانزسٹرز ہیں، اور یہ آج تک استعمال ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک تھوڑی سی ہسٹری تھی کہ ابیکس سے چلا ویکیوم ٹیوب، اینک اور ٹرانزسٹرز، اور پھر پروسیسر، اور پھر پروسیسرز کی آج تک کی اقسام کے موبائل اور کمپیوٹرز اور ایٹسٹرا جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے اندر پروسیسرز کا استعمال ہے۔ اور آنے والے دور میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوانٹم کمپیوٹر آ رہا ہے اور چیزیں آ رہی ہیں، تو اس طرح سے یہ ایک تھوڑی سی ہسٹری تھی کمپیوٹرز کی، اور اس کے درمیان بہت سے سالوں گزر گئے۔ ابیکس کا آپ ایئر دیکھیں گے اور آپ پروسیسرز کا ایئر دیکھیں گے تو آپ کو سالوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ اگلا ٹاپک جو ہوگا ہمارا ہیگزا ڈیسیمل نمبر سسٹم اور بائنری نمبر سسٹمز کے اوپر ہوگا۔
آپ اس جتنے بھی ہسٹری آف کمپیوٹر کو میں نے وضاحت کی ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، مختلف ویب سائٹس کھول کے اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کیجئے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کیوری ہو تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یہ ہمارا نمبر ہے، اور آپ اس کی ہسٹری کو تو آپ نے ایز اٹ از ذہن نشین کر لینا ہے، اس میں کوئی تبدیلی یا نہیں کر سکتے۔ آپ جس سن میں ٹرانزسٹر ایجاد ہوا تھا وہ سن یاد کر لیں، اسی طرح جو سن میں ویکیوم ٹیوب ایجاد ہوئی تھی وہ ایجاد کر لیں، اس کا موجد کون تھا، کس نے ایجاد کی تھی، یہ وہ چیزیں بنیادی چیزیں ہیں جو آپ ایز اٹ از یاد کر لیں۔ باقی ہم کل انشاءاللہ بائنری نمبر سسٹم اور ہیکسا ڈیسیمل نمبر سسٹم اور پھر ان کا کنورژن اور اس پر کمپیوٹر کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے ہم یہ دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔